اس کی جو مشکل الفاظ کے معنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آ، سب سے پہلے پدر جو ہے وہ کہتے ہیں والد کو، اور سخن نے دل آویز کو دل لبھانے والی جو باتیں ہیں، متکلمان کا ہے واعظ کرنے والے یا واعظ کرنے والے، موافق گفتار کے مطابق گفتگو، ترک دنیا کا مطلب ہے دنیا چھوڑ دینا، سیم و غلہ چاندی اور غلہ وغیرہ، سیم کہتے ہیں اس کو چاندی کو، سیم و زار بھی کہتے ہیں سونا اور چاندی، اور عالمے کا مطلب ہے عالم، ہارچ گوید کا مطلب ہے جو کچھ کہے گا۔ اس کے بعد ہے خود نہ کنت کا مطلب ہے خود عمل نہ کرنا، تن پروری کا مطلب ہے تن آسانی، خیشتن کا مطلب ہے خود، گم است کا مطلب ہے گمراہ ہے، خیال باطل غلط خیال، اور ناصحاں کا مطلب ہے نصیحت کرنے والا، ضلالت کا مطلب ہے گمراہی، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ در طلب عالم معصوم، معصوم عالم کی تلاش، شب کا مطلب ہے ایک رات، درد حل کیچڑ وغیرہ، افتاد کا مطلب ہے پھنس جانا، چراغ کا مطلب ہے دیا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ شکستہ عہد کا مطلب ہے عہد و پیمان کو توڑ دینا، گلیم کہتے ہیں گدڑی کو، اور غراق کہتے ہیں ڈوبنا، اس سے غرق بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دنیا کو ترک کرنے کا سبق ہمیں پڑھاتے ہیں اور خود چاندی اور غلہ جمع کرتے ہیں۔ جس عالم کا صرف یہی کہنا ہو کہ جو کچھ وہ کہے اس کا کچھ اثر کسی پر نہ ہوگا، عالم تو وہ ہے جو برے کام نہ کرے کہ مخلوق کو ڈرا کر خود کام وہ کرے۔ آیت ایک دی گئی ہے، جس آیت ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، جس کا مطلب ہے کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ پھر ایک شعر دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے جو عالم عیش پرست اور تن پروری کا دل دادا ہے وہ تو خود گمراہ ہے، کسی کو کیا راستہ دکھائے گا۔ اچھا، اب اس میں جو چیز کہی گئی ہے، باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، یعنی اب اس کا میں آپ کے سامنے تشریح کر رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں، اسی خیال باطل کی بنیاد پر ناصح کی نصیحت سے منہ موڑنا اور عالموں پر گمراہی کا الزام لگانا کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ کسی ایسے عالم کو تلاش کرنا جو گناہوں سے یکسر دور ہو، گویا عالم علم سے محروم رہنے والی بات ہے۔ تمہاری تو مثال اس اندھے کی سی ہے جو اندھیری رات میں کیچڑ میں پھنس گیا، کہنے لگا کہ اے مسلمان بھائیو میری راہ میں چراغ رہ گزر رکھ دو۔ ایک عورت نے یہ سن کر مذاق میں کہا تمہیں دیا تو نظر نہیں آتا تو روشنی سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ یوں واعظ کی محفل بزاز کی دکان کسی ہے، وہاں جب تک دام نہ دو گے مال نہ ملے گا، اور یہاں جب تک تم اعتقاد کی دولت سے مالا مال نہ ہوگے سعادت مندی نہ پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تمہارا اس کے اوپر اعتقاد نہ ہو، اعتماد نہ ہو، ٹرسٹ نہ ہو، تمہارا اس پر یقین نہ ہو، تب تک تم اس کی باتوں کا کیسے اثر لو گے۔ یعنی وہ آپ کے لیے آئیڈیل آدمی ہونا چاہیے، جس کی باتیں آپ سنتے ہیں، وہ شخصیت آپ کے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے۔ یعنی آپ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور اگر آپ اس کی غیبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ مولوی صاحب تو اس طرح نہیں، اس طرح کہتے ہیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، اس کی تو پتہ نہیں ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جو امام ہے، جو آپ کا لیڈر ہے، جو آپ کا ٹیچر ہے، آپ اگر ٹیچر کی برائیاں کرتے ہیں پیٹھ پیچھے اور یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ علم کے جو ہے وہ بڑے مناظر طے کر لیں گے، تو یہ پھر آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ جس چیز کو آپ رہنما مانتے ہیں، جس شخصیت کو آپ رہنما مانتے ہیں، جس کو آپ مینٹور مانتے ہیں، اس کو آپ نے تمام اس کی جو غلطیاں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اس کو مبرہ ہونا چاہیے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مبرہ غلطیوں سے نہیں ہے تو پھر آپ اس کی غلطیوں سے درگزر کریں، صرف نظر کریں، آپ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے ایز اے آئیڈیل آپ اس کو دیکھیں، صرف اس کی اچھائیوں کو آپ کریں، تو تب اس کی باتیں آپ کے اوپر اثر کریں گی، ورنہ یہ ساری مشق جو ہے یہ رائیگانی کی مشق ہوگی، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی دو صورتیں ہیں، پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایسا عالم جو باعمل نہیں ہے، فقط بات کہتا تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا،
اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اور قرآن اور حدیث کی روح سے اس نے یہ ثابت کیا کہ ایسے عالم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ آگے چل کر وہ یہ بات کرتا ہے کہ اگر اس کے اندر، عالم کے اندر کچھ کمی بیشی ہے بھی صحیح، تو اس کو اگر آپ یہ دل سے یہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر بھی آپ اس کی باتوں سے فیض یاب بھی ہونا چاہتے ہیں، تو یہ صورت بھی پھر پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں ایک اور لکھا ہوا ہے کہ ایک قطعہ اس میں ہے کہ ایک شخص اہل طریقت کی صحبت کے عہد کو توڑ کر خانقاہ سے مدرسہ میں آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ عالم اور عابد میں کیا فرق ہے کہ تو نے اس فریق کو چھوڑ کر اس فریق کو پسند کیا؟ اس نے کہا وہ موجوں سے اپنی جان بچاتا پھرتا ہے، جبکہ اس کی یہ کوشش ہے کہ ڈوبنے والے کی دستگیری کرے۔ اب یہ اہل طریقت کی صحبت کے عہد کو توڑ کر خانقاہ سے مدرسہ میں آ گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ خانقاہ میں جو ہے وہ فقط اللہ ہو ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ بھی مدد نہیں ہوتی، جبکہ جہاں پہ علم و درس وغیرہ ہو رہا ہو تو وہاں پہ آپ کو زیادہ فائدہ مندی ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل وہی حدیث کا مفہوم ہے، وہی حدیث اس میں آپ یاد آتی ہے کہ جس میں دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک واعظ و نصیحت ہو رہی تھی اور ایک جگہ عبادت وغیرہ اور ذکر ہو رہا تھا، جو جناب پیغمبر نے ذکر والی محفل کو چھوڑ کے جہاں پہ باتیں ہو رہی تھی وہاں پہ انہوں نے بیٹھنا پسند کیا۔ تو یہ اس کی طرف بھی ایک اشارہ ہے۔ اس حکایت کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ حکمت کی باتیں مسلمانوں کی گمگشتہ میراث ہے، جہاں سے بھی حکمت آموز باتیں ملے وہاں سے ان کو لے لینی چاہیے، ان باتوں سے رہنمائی بھی لینی چاہیے۔ عالم باتیں کر رہا ہو تو صرف یہ دیکھنے اور سننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے اور وہ خود کیا ہے۔